السلام علیکم، ویلکم ٹو اوور انادر ایپیسوڈ۔ آج کا ہمارا موضوع ایک نہایت اہم اور ایک نازک مسئلے پر مبنی ہے، ایک ایسا مسئلہ جو پاکستان کے استحکام کو چیلنج کر رہا ہے۔ ٹی ٹی پی جسے فتنۃ الخوارج بھی کہا جاتا ہے اور ایک ایسی سیاسی جماعت جن کے بیانیے آپس میں ملتے ہیں، کیا یہ ایک سازش کا حصہ ہے؟ کیا یہ دونوں ایک ہی ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں؟ آئیے انہی نکات پہ بات کرتے ہیں۔ آئیے جانتے ہیں سیدی صاحب سے۔ ٹی ٹی پی اور ایک ایسی سیاسی جماعت جو ریاستی اداروں کو کمزور کرنے میں مصروف ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کا ایجنڈا ایک ہی ہے؟ کیا ان کے طریقہ کار ایک ہی ہیں؟ جی ہاں، دونوں کا بنیادی مقصد اور دونوں کا منشور جو ہے وہ ایک ہی ہے۔ ٹی ٹی پی جسے فتنۃ الخوارج کہتے ہیں، آپ نے سوال کے اندر وضاحت کر دی، اس کا بنیادی مقصد ریاستی اداروں پر اور سیکورٹی فورسز پر حملے کرنا، ملک کی سرحدوں کو کمزور کرنا، فتنہ فساد پھیلانا، اور ایک مخصوص سیاسی جماعت جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے، ان کا بھی بنیادی مقصد، ان کی بنیادی چاہت یہی ہے کہ ریاستی پورے ڈھانچے کو عملاً مفلوج کر دینا اور پورے نظام ریاست کو نہ چلنے دینا۔ لہٰذا انجام کے اعتبار سے میرے نزدیک دونوں کا ایجنڈا بھی ایک ہے، طریقہ کار البتہ مختلف ہے۔ وہ فورسز پر حملے کرتے ہیں، ٹی ٹی پی والے، فتنۃ الخوارج والے، اور یہ ان حملوں کو ڈیفینڈ کرتے ہیں، ان کو ڈیجیٹل طور پہ کمک فراہم کرتے ہیں، ان کی کمر پہ تھپکی دیتے ہیں۔ تو میرے نزدیک دونوں ایک ہی ہیں، ایک دہشت گرد ہیں، دوسرے ڈیجیٹل دہشت گرد ہیں۔ لیکن سیدی صاحب، پی ٹی آئی والے تو کہتے ہیں کہ ان کا فتنۃ الخوارج کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ نے پی ٹی آئی کہا، یہ مخصوص سیاسی جماعت سے پی ٹی آئی مراد ہے؟ جی جی۔ اچھا، چلیں۔ تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ان کا ایجنڈا ایک ہی ہے؟ بہت اچھا سوال ہے کہ دیکھیے، عملاً تو یہ لاکھ انکار کریں پی ٹی آئی والے، مخصوص سیاسی جماعت پہلے کہا، بعد میں پی ٹی آئی والے، کیونکہ بچہ جانتا ہے ان کی اصلیت، ان کی حقیقت یہ ہے کہ پی ٹی آئی والے لاکھ انکار کریں، اس بات سے منکر ہو جائیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ اس وقت پی ٹی آئی اور ٹی ٹی پی دونوں ایک ہی پیج کے اوپر ہیں۔ میں نے پہلے بھی آپ کے سوال کے جواب میں عرض کیا کہ ٹی ٹی پی ریاستی اداروں پر حملہ کرتی ہے، ٹی ٹی پی سیکورٹی فورسز پر حملہ کرتی ہے، اور پی ٹی آئی اسی حملے کو ڈیفینڈ کرتی ہے، اسی حملے کے لیے ایک بیانیہ بناتی ہے، خوش ہوتی ہے۔ آپ اندازہ لگائیے، جعفر ایکسپریس پاکستان کی تاریخ میں ہائی جیکنگ کا سب سے بڑا واقعہ تھا، اور 2 دن لگے اس آپریشن کو کامیابی سے ہمکنار ہونے میں۔ اس دوران پی ٹی آئی نے وہ ناچ کے گھنگرو توڑے کہ الامان والحفیظ، ان کا بس نہیں چل رہا تھا، ان کی گز لمبی زبانیں باہر نکلی ہوئی تھیں، اور یہ خوشی کے شادیانے بجا رہے تھے۔ وہی کام جو بی ایل اے کے دہشت گرد کرتے ہیں، وہی کام جو ٹی ٹی پی کے دہشت گرد کرتے ہیں، فتنۃ الخوارج کے دہشت گرد کرتے ہیں، یہ اسی حملے کو، اسی دہشت گردانہ کارروائی کو یہ ڈیفینڈ کرتے ہیں۔ یہ سوشل میڈیا پہ ایک فضا قائم کرتے ہیں جیسے فوج کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، ہمارے آرمی کے ساتھ، ہمارے آرمی کے جوانوں کے ساتھ، افسران کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، یہ اس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں، اس کے لیے دلائل گھڑتے ہیں باقاعدہ سے۔ آپ ان کے بڑے جو سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں وہ اٹھا کے دیکھ لیجئے، ہر ایک نے زومانی جملے کسے ہیں، بلکہ جو بے نامی اکاؤنٹس ہیں بڑے اکاؤنٹ، جس طرح کے بابا کوڈا ہو گیا، انکیڈو ہو گیا، اس طرح کے جو بڑے اکاؤنٹس ہیں، جو اپنے منہ کے اوپر جنہوں نے نقاب چڑھائے ہوئے ہیں، اور در حقیقت ان کے پیچھے کچھ افراد موجود ہیں، ان بڑے اکاؤنٹ سے باقاعدہ طور پر خوشی کے شادیانے بجائے گئے، اور باقاعدہ طور پر انہوں نے ٹی ٹی پی ہو گئے یا بی ایل اے کے دہشت گرد ہو گئے، ان کے لیے انہوں نے ایک بیانیہ بنایا، اور ان کے لیے فضا ہموار کی کہ عوامی ہمدردی ان کو حاصل ہو سکے۔ تو میرے نزدیک جو کام ٹی ٹی پی یا بی ایل اے کے دہشت گرد کرتے ہیں، وہی کام پی ٹی آئی کے یا ڈیجیٹل دہشت گرد کرتے ہیں۔ تو پھر میں یہ کیوں نہ کہوں کہ ٹی ٹی پی اور فتنۃ الخوارج اور پی ٹی آئی دونوں کا ٹارگٹ وہ ریاست پاکستان ہے۔ اچھا، یہ بتائیں کہ ٹی ٹی پی کی کارروائی اور پی ٹی آئی کے جو فوج کے خلاف بیانیے دیتے ہیں، اس سے کیا ہماری فوج کے اوپر کوئی اثر ہو رہا ہے؟ یہ ایک بنیادی نقطہ ہے جسے سمجھنے کی میں اپنے اس چینل کے توسط سے ضرور عوام کو، ویورز کو یہ بتلانا چاہوں گا کہ اس کو سمجھنے کی بے حد ضرورت ہے۔ دیکھیے، ٹی ٹی پی یعنی فتنۃ الخوارج ہماری پاکستان آرمی کو کافروں کی فوج کہتی ہے، اور پی ٹی آئی اس فوج کو جرنیلی ٹولہ کہتی ہے۔ تو دونوں کا مقصد کیا ہے؟ عوام کو فوج سے متنفر کرنا، ہماری قیادت اس کو متنازع بنانا، ہماری جو عسکری حکام ہیں، ہمارے آرمی چیف ہیں، ہمارے ڈی جی آئی ایس آئی ہیں، ان کو متنازع بنانے کی کوششیں کرنا۔ تو میرے خیال میں ان دونوں کے جو مقاصد ہیں، ایک اس کو کافروں کی فوج کہتے ہیں، اور دوسرا اس کو جرنیلی ٹولہ بولتا ہے۔ تو دونوں کا مقصد تو سیم ہی ہے، اور ایک ہی مقصد ہے کہ کسی طریقے سے عوام متنفر ہو جائے۔ وہ غالباً ہٹلر کا مشہور زمانہ قول ہے کہ اگر کسی قوم کو شکست دینی ہے تو اس قوم کے دل میں اس کی آرمی کے لیے نفرت کے جذبات پیدا کر دو۔ تو آج وہی جذبات
ٹی ٹی پی اور پی ٹی آئی مل کر عوام کے دل و دماغ میں پیدا کر رہی ہیں. تو میرے خیال میں ہمیں اس فتنے کا ڈٹ کے مقابلہ کرنا چاہیے اور اس فتنے کے خلاف سینہ سپر ہو کے بتلانا چاہیے کہ افواج پاکستان کے ساتھ عوام پاکستان کل بھی کھڑی تھی, آج بھی کھڑی ہیں اور آئندہ بھی انشاءاللہ ڈٹ کے کھڑی رہیں گی. اچھا یہ بتائیں گے سیاسی عدم استحکام کے دوران دہشت گردوں کو زیادہ موقع کیوں ملتا ہے؟ یہ بھی بڑا اچھا سوال ہے اور اس سوال کو بھی سمجھنے کی بہت ضرورت ہے. جواب اس کا یہ دیکھیں, جب بھی سیاسی قوتیں عوامی غصے کو ریاستی اداروں کی طرف کنورٹ کریں گی تو لا محالہ لازماً ریاستی اداروں کی توجہ دہشت گردی سے ہٹ کے عوام کی طرف ہو جائے گی. اپنے عوام کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کی, عوام کو جس غصے میں بھڑکایا گیا ہے اس کا جواب دینے میں ان کی قوت صرف ہو جائے گی, جیسے آج کل کے دوران ہو رہا ہے. تو اس دوران دہشت گرد چونکہ سمجھ جاتے ہیں کہ اب سیکورٹی فورسز کی توجہ دوسری جانب ہے, وہ ان کی توجہ چونکہ بڑھ چکی ہے, لہٰذا ان کے لیے ایک ٹارگٹ کرنا آسان ہو جاتا ہے, تو اس دوران وہ اس طرح کر لیتے ہیں. تو ضرورت اس امر کی ہے کہ ریاستی اداروں کو عوام نہیں, تو ضرورت اس امر کی ہے کہ عوامی غصہ جو ہے وہ ریاستی اداروں کی بجائے دہشت گردوں کے خلاف ہونا چاہیے, کیونکہ ہمارا دشمن کون ہے؟ دہشت گرد ہیں. ہمارے امن کے دشمن کون ہیں؟ دہشت گرد. ہماری معیشت کے دشمن کون ہیں؟ دہشت گرد. ہمارے بچوں کے مستقبل کے دشمن کون ہیں؟ دہشت گرد ہیں. تو عوام کو چاہیے کہ پی ٹی آئی جیسی ملک دشمن جماعت کے بہکاوے میں آنے کی بجائے اپنے عوامی غصے کو کس کی طرف موڑیں جی؟ دہشت گردوں کی طرف. جب دہشت گردوں کی طرف موڑیں گے, قوم اور افواج پاکستان ایک پیج پر ہوں گی, پھر انشاءاللہ دہشت گردی سے نمٹنا بھی ہمارے لیے آسان ہوگا. اچھا یہ بھی بتائیں کیا تاریخ میں اس طرح کے کوئی مثال ملتے ہیں؟ بالکل ہے تاریخ, آپ ماضی قریب میں دیکھیں افغانستان کی مثال, بلکہ اب بھی یہ مثال دیکھیے, ماضی قریب دور کی بات ہے. افغانستان میں سب سے پہلے عدم استحکام ہوا. عدم استحکام کا فائدہ اٹھا کر وہاں داعش نے بھی قدم جما لیے, ٹی ٹی پی نے بھی قدم جما لیے, طالبان تو آلریڈی وہیں ان کی حکومت ہے. تو اس کا نقصان یہ ہوا کہ ملک خانہ جنگی کی طرف جانا شروع ہو گیا. ایک محاذ پہ ناکامی, دوسرے محاذ پہ ناکامی, تیسرے محاذ پہ ناکامی, سفارتی محاذ سے ان کو علیحدہ سے شکست ہے, امریکہ ان کو الگ آنکھیں نکال رہا ہے, پاکستان کے ساتھ ان کا الگ سے پھڈا چل رہا ہے. تو یہ مثال ہمارے سامنے روشن مثال ہے کہ اگر سیاسی عدم استحکام کو دور نہ کیا گیا تو آئندہ چل کے خدا نخواستہ خاک میں بدھن ایسا کبھی نہ ہو کہ افغانستان جیسی صورتحال سے ہمارا وطن عزیز, ہمارا ملک پاکستان بھی دوچار ہو. اس لیے سیاسی عدم استحکام کا خاتمہ یہ بہت ضروری ہے. کچھ عرصہ قبل ایک عزم استحکام کے نام سے آپریشن لانچ کیا گیا تھا آرمی کی جانب سے, تو میں سمجھتا ہوں کہ عدم استحکام کا حل وہ عزم استحکام ہے. اچھا عمران خان نے طالبان کو خاندانی اور شریف لوگ کہا تھا, تو آج کے دور میں اس بات کا اثر ہو رہا ہے؟ میں آپ کی تصحیح کرنا چاہوں گا یہاں پہ, عمران خان نے صرف خاندانی اور شریف لوگ نہیں کہا تھا, بلکہ عمران خان نے ان کو خاندانی اور شریف لوگوں کا ہونے کا سرٹیفکیٹ دے کر ان کو واپس بسنے کا موقع دیا. 40,000 جنگجوؤں کو, 40,000 دہشت گردوں کو کے پی کے میں عمران خان صاحب نے لا کے بسایا تھا. عمران خان کا یہ جو بیانیہ تھا کہ شریف لوگ ہیں, خاندانی لوگ ہیں, اس کا نقصان یہ ہوا کہ ابھی تک وہ کے پی کے جو پرامن ہو چکا تھا, ہمارے بازار اچھے تھے, ہمارے تھانے کی صورتحال اچھی تھی, ہماری معیشت اچھی تھی, کے پی کے اندر بدامنی نہیں تھی, مہنگائی نہیں تھی, اب تمام تر مسائل وہاں پیدا ہو گئے. کیوں؟ اس لیے کہ امن نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو دیکھیے, جس وقت انہوں نے مکہ کو بسایا تو مکہ کو بسانے کے بعد انہوں نے دعا کی, وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا, اے میرے رب اس شہر کو امن کا گہوارہ بنا, وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ, کہ اس کے رہنے والوں کو بعد میں پھلوں میں سے رزق عطا فرما. تو ابراہیم علیہ السلام امن کی بات پہلے کرتے ہیں, معیشت کی بات, اکانومی کی بات بعد میں کرتے ہیں. تو امن بنیادی چیز ہے, اور عمران خان صاحب کے اس بیانیے کے بعد جب دہشت گرد آ کے بسنا شروع ہوئے, بنیادی چیز جو لوگوں کو درکار ہے کے پی کے اندر وہ ہے امن. امن نہیں ہے, اس کے بعد تمام کے تمام مسائل شروع ہو گئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کل کے دور میں ہم جہاں ٹی ٹی پی کو کوسنے دیتے ہیں, ٹی ٹی پی کے خلاف بددعائیں کرتے ہیں, وہاں عمران خان صاحب کو کوسنے دینا ہرگز مت بھولیں کہ جن کی مہربانی کی وجہ سے یہ 40,000 دہشت گرد واپس آئے, اور اب ٹی ٹی پی کے ہی رحم و کرم پہ ہے پورا کے پی کے. ہر روز آئے روز دھماکے ہوتے ہیں, فتنۃ الخوارج کبھی کہاں سے نکل کر آتے ہیں, دھماکے کرتے ہیں, کبھی کہاں جاتے ہیں, کبھی کہاں. تو قصہ مختصر یہ ہے کہ اس تمام تر صورتحال کا کریڈٹ عمران خان صاحب کو دینا چاہیے. اچھا آئے روز ہم دیکھ رہے ہیں کہ کسی نہ کسی عالمی دین کو نشانہ بنایا جا رہا ہے, تو یہ کس طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ دیکھیے رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہے, دل خون کے آنسو روتا ہے اس حوالے سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے سے قبل زمانہ جاہلیت کے اندر آپ دیکھیے تو اس زمانے میں بھی جاہلیت کا زمانہ ہونے کے باوجود لوگوں نے 4 بار
رکھے ہوئے تھے کہ ان 4 ماہ میں وہ چوری ڈاکہ قتل و غارت گری نہیں کریں گے، ان میں سے ایک مہینہ رمضان کا تھا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ عوام کے لیے بھی یہ بہت ضروری پیغام ہے کہ آپ خود اپنی عقل کا استعمال کریں، ان کی حمایت چھوڑ دیں، ان کی سہولت کاری چھوڑ دیں، ان فتنۃ الخوارج کے لوگوں کی۔ رمضان کا مہینہ، میں پھر عرض کرتا ہوں، مسجد ہے اور روزے کی حالت میں ہے، قال اللہ و قال رسول کی صدا بلند کرنے والے ایک بے ضرر بندے کو اگر آپ اڑاتے ہیں تو یہ آپ واضح طور پر یہ پیغام دیتے ہیں کہ آپ کا دین اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، یہ کوئی اسلام نہیں ہے، یہ بربریت ہے، یہ ظلم ہے، اور اس کی جتنی مذمت کی جانی چاہیے اتنی کم ہے۔ اس لیے عوام کو بھی چاہیے کہ ان کی سہولت کاری چھوڑ دیں، کیونکہ ہم ہی میں سے لوگ نکل کے ان کی سہولت کاری کرتے ہیں، ان کو اپنے پاس ٹھہراتے ہیں، ان کے لیے ریکی کرتے ہیں، ان کے لیے ٹارگٹ سلیکٹ کرتے ہیں اور ان کو اس ٹارگٹ تک جا کے پہنچاتے ہیں۔ تو عوام کو بھی چاہیے کہ خدا کا واسطہ ہے ان دین دشمنوں کی ان حرکتوں سے باز آ جاؤ، ان کی مدد و نصرت سے باز آ جاؤ۔ یہ کوئی دین کی خدمت نہیں ہے، یہ دین کے نام پر فتنہ اور فساد ہے، اور ایسے لوگوں کی سزا انشاءاللہ دنیا و آخرت میں بھی ذلیل و رسوا ہونا ہے، اور آخرت میں تو ان کا انجام متواضع ہے۔ آخر میں یہ بتائیں کہ بطور قوم اس فتنے کا کیا ہم مقابلہ کر سکتے ہیں؟ اگر ہاں تو کس طرح؟ جی ہاں، اس فتنے کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے، اور اس کے لیے سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ہمیں فرقہ واریت سے الگ ہو کر، جدا ہو کر، سائڈ پر ہو کر ہمیں اپنی ایک نقطے کے اوپر اجتماعیت شو کروانی پڑے گی۔ ہمیں دہشت گردوں کو یہ پیغام دینا پڑے گا کہ نہ ہم سنی ہیں، نہ ہم بریلوی ہیں، نہ ہم شیعہ ہیں، نہ اہل حدیث ہیں، ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ ہم اگر بطور مسلمان ہونے کے ہماری دوسری شناخت ہے تو وہ محض پاکستانی ہونا ہے۔ نہ ہم سندھی ہیں، نہ ہم پنجابی ہیں، نہ ہم بلوچی ہیں، نہ ہم پٹھان ہیں، نہ ہم پی ٹی آئی کے ہیں، نہ ہم نون لیگ کے ہیں، نہ ہم پیپلز پارٹی کے ہیں، نہ جے یو آئی کے ہیں۔ ہمارا کسی جماعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ایک نقطے پر، اور وہ نقطہ ہے مسلمانیت کے بعد ہماری شناخت پاکستانی ہونا ہے۔ تو اس نقطے کے اوپر مجتمع ہو کر ہم دہشت گردوں کو یہ پیغام دیں کہ آپ جو کچھ کر سکتے ہیں کر لیں، پوری قوم اس فتنے کے خلاف سینہ سپر ہے۔ اور دوسری چیز، فرقہ واریت میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یاد رکھیں کہ اس وقت جو بندہ فرقہ واریت کے اندر مبتلا ہے وہ در حقیقت دہشت گردوں کے ایجنڈے کو فروغ دے رہا ہے، وہ دہشت گردوں کے ایجنڈے کو پروموٹ کر رہا ہے، وہ دہشت گردوں کے ایجنڈے کو پھیلا رہا ہے، وہ دہشت گردوں کی سہولت کاری کر رہا ہے۔ اس لیے اس نازک وقت میں ہر طرح کی فرقہ واریت سے بچ کے، ہر طرح کے مسائل سے بچ کے، مسلکی اختلافات سے بچ کے دہشت گردوں کی جو مذموم کوشش ہے اس کو ناکام بنانے کی کوشش کرنی چاہیے، اور ان کو یہ پیغام دینا چاہیے کہ قوم کل بھی تمہارا مقابلہ کرتی تھی، اب بھی مقابلہ کرتی ہے، اور آئندہ بھی انشاءاللہ مقابلہ کرتی رہے گی۔ ناظرین، آج کے اس گفتگو میں ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ دہشت گردی اور سیاسی انتشار ایک دوسرے کے لیے آکسیجن کا کام کرتے ہیں۔ ہمیں اس وقت شعور اور اتحاد کی سخت ضرورت ہے۔ اپنی دعا میں پاکستان کو یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔